السلام علیکم ناظرین، عوامی اوپینین کے ساتھ میں ہوں محمد اسامہ۔ ہم آج کے اس ولاگ کے اندر آج کی ڈیٹ میں 24 اکتوبر 2023 کی ڈیٹ میں ہونے والی اہم ڈیولپمنٹس کے بارے میں انالیسس کریں گے کہ آج کی ڈیٹ کے اندر کون کون سی اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ آج کی ڈیٹ کے اندر ہونے والی اہم ڈیولپمنٹس کا پہلے تو سب سے میں مختصر احوال آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں اہم ڈیولپمنٹس کون کون سی ہوئیں۔ آج کی ڈیٹ کے اندر جو اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں اس کے اندر اس چیز کا عملی مظاہرہ دیکھا گیا، ایک ریاست دو دستور، کہ ایک ہی ریاست کے اندر دو دو دستور نافذ العمل ہیں۔ ایک ایسا قیدی، ایک ایسا جو ہے وہ اڈیالہ جیل کی بیرک کے اندر قیدی جو کہ اپنی سوچ آزاد رکھتا ہے، اسے اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ آزاد سوچ کیوں رکھتا ہے، اس کے ذہن میں غلامانہ سوچ کیوں نہیں ہے، اس کو جو ہم حکم دیتے ہیں وہ مانتا کیوں نہیں ہے، وہ اپنی بات کیوں منواتا ہے۔ اور وہ ایسی آزاد سوچ رکھنے والا بندہ ہے کہ وہ جو چیز ٹھان لیتا ہے وہ اس چیز سے اس کو کر گزرتا ہے۔ جب تک وہ اسے کر نہیں گزرتا تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھتا، چاہے وہ اسے جو ہے وہ اس کے لیے کتنا ہی انتظار کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن جو وہ فیصلہ کر لیتا ہے، جو وہ کام کرنے کی ٹھان لیتا ہے، اسے کیے بغیر وہ پیچھے نہیں ہٹتا، ایک قدم بھی اسے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور جب بات آتی ہے ملک کی خودداری کے اوپر، ملک کی عزت کے اوپر، ملک کے عوام کی عزت کے اوپر، ملک کے وقار کے اوپر، تو پھر تو وہ بالکل بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنے اصولی موقف کے اوپر وہ ڈٹ گیا ہوا ہے اور اسی چیز کی اسے سزا دی جا رہی ہے کہ وہ ایک اپنے اصول، اپنے ایک موقف جو اس نے اپنایا ہوا ہے اسے بیک فٹ پہ کیوں نہیں جا رہا، اسے اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسرا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ایک ریاست دو دستور، ایک ریاست دو دستور کا جو دوسرے نامزد ملزم ہے، دوسرا نامزد مجرم ہے جو کہ سزا یافتہ ہے، جو 4 سال کی مفروری کاٹنے کے بعد جو ہے وہ وطن واپس آیا ہے ڈیل کر کے، تو چاہے وہ ڈیل کی ہے تو ڈیل ہوئی ہے۔ اس ڈیل کے نتیجے میں ہم ذکر کریں گے آج کے اس ولاگ کے اندر کہ اس کو کون کون سی رعایت دی جا رہی ہے۔ تو چلتے ہیں، ہم اپنا آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم اس ولاگ کے دوسرے حصے کے اندر جو ہے وہ ہم ذکر کریں گے ہم کہ جادوئی کبوتر کا، جادوئی کبوتر کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے آپ ولاگ کو اینڈ تک دیکھیں، اور اگر آپ اس چینل کے اوپر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہم اپنا ولاگ آج کا شروع کرتے ہیں۔ آج کا اس ولاگ کے اندر پہلے حصے میں جیسے میں نے کہا کہ ایک ریاست دو دستور، تو ایک ریاست دو دستور کے پہلے قیدی کا حال احوال تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کر دیا۔ ہم دوسرے قیدی کے حال احوال کا اگر میں آپ لوگوں کو دوں تو اس قیدی کی آج عدالت کے اندر پیشی تھی۔ عدالت کے اندر پیشی سے پہلے ہی جو ہے وہ العزیزیہ ریفرنس کے اندر نگران حکومت نے، پنجاب کی نگران حکومت نے اس کی درخواست معطل کر دی۔ میں سب سے پہلے جو ہے اس کے اوپر اپنا اگر تجزیہ دوں تو میں یہ اس پہ پوچھنا چاہوں گا کہ پنجاب کی نگران حکومت نے کس بیس کے اوپر جو ہے وہ اس کی سزا معاف کی۔ پنجاب کی نگران حکومت کے پاس جو کہ محض 90 دن کے لیے تو خود آئی ہوتی ہے، جس کو وہ آلریڈی جو ہے وہ 90 دن سے ایکسیڈ کر چکی ہے، جو کہ آئین کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ 90 دن کے اندر ان کا کام ہوتا ہے صاف شفاف الیکشن کروانا، ان کا مین پرپز جو ہوتا ہے وہ صرف الیکشن کا انعقاد کروانا ہوتا ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا ان کا کام ہوتا ہے، جو کہ وہ نگران حکومت ابھی تک کروا نہیں پا رہی۔ آخر کروائے بھی تو کیسے کروائے وہ نگران حکومت آزاد الیکشن، جب ان کی ڈوریں کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہیں۔ جب ڈوریں کہیں اور سے ہل رہی ہوں تو پھر ایسے فیصلے بھی آ جاتے ہیں کہ ایک ملزم کی، ایک مجرم کی سزا جو ہے وہ معاف کرنے کا حکم صادر کر دیا جاتا ہے کہ وہ ایک چیف جسٹس سے بڑھ کے، ایک سپریم کورٹ سے بڑھ کے وہ رائٹس اپنے پاس اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ ایک نگران وزیر اعلیٰ جسے اپنی حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ آیا صرف 90 دنوں کے لیے ہے، لیکن فیصلے وہ ایسے کر رہا ہے جیسے ہمیشہ رہنے والی ذات اسی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے اس چیز سے کہ وہ اس کے لیے اتنا بڑے بول نہیں بولنے چاہیے، لیکن اس کے فیصلے ایسے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ قائم و دائم رہنے والا بندہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے وہ ہمیشہ میری ہی حکومت رہے گی، اور میں نے ایسے فیصلے دے کے جانے ہیں کہ اگر میں کہیں کل کو آنے والے ٹائم کے اندر میں گورنمنٹ میں نہیں بھی ہوں تو میں نواز شریف کو اتنا جو ہے وہ بوٹ پالش کر لوں، جیسے نواز شریف اپنے بڑوں کے بوٹ پالش کر کے سیاسی فوائد اٹھاتا ہے، کہ میں کل کو آنے والے ٹائم کے لیے اپنے فوائد اکٹھے کر سکوں، فوائد سمیٹ سکوں۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ العزیزیہ ریفرنس کے اندر سزا معطل ہوئی۔ میاں صاحب کی آج عدالت میں پیشی تھی، ایسا صاحب عدالت کے اندر، تو اس میں پیش ہونے سے پہلے جو ہے انہوں نے مری جانے کو ترجیح دی۔ آخر میاں صاحب اتنے عرصے کے بعد جو ہے وہ پاکستان تشریف واپس لائے ہیں، ان کا بونگ پائے کھانے کو دل کر رہا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میاں صاحب جو ہے وہ کھانوں کے شوقین ہیں، تو کھانوں کے شوقین بندہ جو ہے خوابوں کا شوقین بندہ جو ہے وہ کچھ اور کھانے کو نہ ملے تو اس ملک کی دولت کو ہی کھانا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ تو خیر ابھی تو کافی عرصے کے بعد پاکستان واپس تشریف لائے تھے، تو پاکستان تشریف لانے کے ساتھ ہی
انہوں نے جو ہے وہ مری جانا کو جو ہے وہ پریفر کیا کہ کل عدالت میں مطلب آج سے ایک دن پہلے جو ہے وہ مری گئے ہیں کہ کل عدالت میں پیش ہونے سے پہلے جو ہے وہ کیوں نہ مری کا چکر لگایا جائے، وہاں پہلے کی طرح جو ہے وہ ناشتے کیے جائیں. آلدو اسے جو ہے وہ پہلے کی طرح لاہور سے ہیلی کاپٹر کے اندر ناشتے تو نہیں وہاں جائیں گے، لیکن دیسی ناشتے کرنے کو آپ کو پتہ ہے کہ میاں صاحب جب شوقین ہے تو پھر انہوں نے دیسی کھانے کھانے تھے، تو وہ ان لوگوں نے شاید کچھ اور بھی ان کے معاملات ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ مری کے اندر بیٹھ کے میاں صاحب کی پرانی عادت ہے، بڑے معاملات سیٹ کرتے ہیں کہ جو اس کے لیے جو ہے وہ ان کا فیوریٹ ترین علاقہ جو ہے وہ ٹھنڈے علاقے میں بیٹھ کے انہوں نے گرم فیصلے کرنے ہوتے ہیں. گرم فیصلے جو ہے اپنی سیاست کو گرمانے کے لیے کرنے ہوتے ہیں، چاہے اس کے اندر عوام کو جو ہے وہ عوام کی قربانی دینی پڑے، عوام کی ٹھنڈی قربانی دینی پڑے. تو وہ انہوں نے ٹھنڈے علاقے میں بیٹھ کے گرم سیاسی فیصلے جو ہے، گرم سیاسی فیصلے بھی اسے آپ نے ورڈ نہیں یوز کر سکتے، ایک بوٹ پالش کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان لوگوں نے اس نے بیٹھ کے کسی کو ڈیل اگر کسی کے ساتھ کرنی ہے تو میاں صاحب کا شروع سے جو ہے وہ مری والا علاقہ جو ہے وہ ایک فیوریٹ ترین رہا ہے. چاہے اس کے لیے جو ہے وہ کسی بھی ریسورسز کو یوز کرنا پڑے تو وہ مری کے اندر بیٹھ کے ڈیل کرنے کو پریفر کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آج کی عدالت میں پیشی سے پہلے ان کے بیک ڈور معاملات بھی سیٹ ہونے ہوں کہ کچھ کسر اس میں رہ گئی ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ محسن نقوی جو لندن گیا جا کے ایکس وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی، تو اس ملاقات کے اندر بھی بڑے معاملات سیٹل ہو گئے تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ پھر بھی کچھ رہ گئے ہوں. اگر 70% سیٹ ہو گئے، 80% ہو گئے تھے، معاملات طے نہ پائے ہوں، کہ 20% رہ گئے ہوں، تو میاں صاحب نے مری کا علاقہ پھر پہلے کی طرح ہمیشہ کی طرح مری کا علاقہ منتخب کیا کہ وہاں بیٹھ کے جو ہے معاملات میں سیٹل کروں. معاملات جو ہے وہ سیٹل کرنے کے بعد جو ہے پھر میں عدالت میں پیش ہونا چاہوں گا. تو اس کے لیے جو ہے میاں صاحب ایک دن پہلے کل مری چلے گئے، وہاں سے آج عدالت میں تشریف لائے، عدالت کے اندر آئے تو ان کی عدالت کے اندر سے بھی جو ہے وہ ضمانت منظور ہوگی. تو اس چیز کو اگر آپ سارے معاملات کو مد نظر رکھیں تو پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک ریاست دو دستور کیسے ہیں. ایک ہی ریاست کے اندر دو دستور نافذ العمل ہے کہ ایک جو قیدی جس کی آزاد سوچ ہے وہ اسی سوچ کی وجہ سے جو ہے وہ 200 سے زائد مقدمات بھگت رہا ہے کہ اس کی آزاد سوچ، آزاد خارجہ پالیسی اس کی کیوں تھی، کہ وہ اپنے آزادانہ فیصلے کیوں کرنا چاہتا تھا، وہ اس قوم کو عزت اور وقار کی زندگی کیوں دینا چاہتا تھا کہ اس قوم کا جو ہے وہ عالمی دنیا کے اندر ایک نام ہونا چاہیے. تو یہ تو ہو گیا ہمارے ولاگ کا پہلا حصہ جس کے اندر ہم نے ایک ریاست دو دستور کے اوپر ذکر کیا. اب ہم آتے ہیں اپنے ولاگ کے اندر دوسرے حصے کی طرف کہ ولاگ میں جیسے میں نے کہا تھا ہم دوسرے حصے کے اندر ذکر کریں گے جادوئی کبوتر کے بارے میں. جادوئی کبوتر ایسے ہیں کہ وہ جو ہے وہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ ایک جادوئی کبوتر جو ہے وہ ہم ایک میڈیا پہ اپنے شو آف کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں کتنا مہنگا پڑا. اور یہ مہنگائی جو تھی، یہ ایک جو پروٹوکول نواز شریف کو دیا گیا، ایک اتنا اس کے جو ہے وہ ایک لاہور کے فلاپ شو کے اوپر جو ہے وہ خرچ کیا گیا، وہ آپ کے اور میرے پیسوں کے ٹیکسز کے پیسے جو پے ہوئے تھے، آپ کو اور میرے اوپر کے جو ٹیکسز لگے ہوئے تھے انہی پیسوں کا بے دریغ استعمال کیا گیا. اور سیاسی مشینری فل بھاگ دوڑ میں آئی اور آ کے جو ہے وہ نواز شریف کو پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیج تک لایا گیا. یہاں تک کی بات نہ رکی، پھر اسٹیج پہ جیسے ہی نواز شریف تشریف لائے تو کچھ جادوئی کبوتر اڑتے ہوئے آئے، اور اڑتے ہوئے ان لوگوں نے جو ہے وہ جادوئی کبوتروں نے آ کے میاں صاحب کے ڈائس کا انتخاب کیا کہ وہاں آ کے بیٹھنا ہے. جیسے میاں صاحب نے ہاتھ آگے کیا تو وہ ہاتھ پہ بیٹھے، میاں صاحب نے اس کو ہوا میں لہرایا، اور آپ لوگوں کو نظر آیا ہوگا کہ فوٹیج ایک پکچرز میاں صاحب کی بڑی وائرل ہوئی کہ ان سے جو ہے وہ ایون کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاندانی غلام نواز شریف خاندان کی خاندانی غلام ہنا پرویز بٹ نے تو ٹویٹ بھی کر دی کہ انسان تو انسان، پرندے بھی میاں صاحب سے پیار کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ ادھر آ گئے. لیکن اس کے پیچھے ہی کچھ حقیقت ہو رہا ہے. آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کچھ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ ایک سے دو شخص جو ہے وہ اسٹیج کے ساتھ کھڑے ہوئے کبوتر کو اوپر کی طرف اچھال رہے ہیں، اور وہ کبوتر ان کے اڑنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کبوتروں کے پر کٹے ہوئے تھے کہ وہ اونچی اڑان نہیں اڑ سکتے تھے. آخر میاں صاحب کو لوگوں کو غلام بنانے کی طرح پرندوں کو بھی غلام بنانے کا ایک شوق ہے کہ وہ میاں صاحب جو ہے وہ اڑتے پرندوں کو جو ہے وہ غلام تو نہیں بنا سکتے. اس لیے انہوں نے بہتر سمجھا جیسے اپنے سیاسی حریفوں کے آج کل پر کاٹے جا رہے ہیں، پرندوں کے بھی پر کاٹ کے انہیں اڑایا جائے، اور ان لوگوں نے اس چیز کا انتخاب کیا اسٹیج کے ساتھ ایک بیک سائڈ پہ جگہ، وہاں سے ان لوگوں نے ایک کبوتر اڑائے جو کہ کبوتر ایک جادوئی کبوتر ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی کبوتر بھی ان کو زبردستی بنایا گیا، ان کے پر کاٹے گئے کہ وہ جائیں اور جا کے اسٹیج کے اوپر بیٹھے، تو ڈائس کے اوپر بیٹھے. تو جیسے ہی وہ ڈائس کے اوپر بیٹھے میاں صاحب نے ہاتھ کے اوپر بٹھایا اور ہوا میں لہرا کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جیسے ہنا پرویز بٹ نے کہا کہ پرندے بھی میاں صاحب سے پیار کرتے ہیں. تو یہ پرندوں کا پیار نہیں تھا. آپ نے دیکھا ہوگا بیک سٹیج انہیں جو ہے وہ اوپر ہوا کی طرف اچھالا گیا اور ان کے پر کٹے ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ اونچا اڑ نہیں سکتے تھے، اور ان لوگوں نے جو ہے وہ جا کے ڈائس پہ بیٹھے اور وہ میاں صاحب کے ہاتھ پہ پھر بیٹھ گئے. اب اگر اسے میں تھوڑا سا پیچھے لے کے چلوں آپ کو، تو ان کبوتروں کے اوپر بقول ابھی شہباز گل نے آج ڈے میں ایک ولاگ کیا، اسی کے اندر میں سن رہا تھا کہ ان کبوتروں کے اوپر جو ہے وہ 1,56,000 روپیہ خرچہ آیا. جس بندے کے ساتھ معاملہ طے پائے تھے اس کے ساتھ 1,56,000 روپے معاملہ طے پائے تھے،
اور معاملہ جو طے پائے ہیں وہ 1,56,000 بھی ابھی تک ادا نہیں کیا گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ شریف خاندان نے خالی ملک کو لوٹا ہے، اس عوام کے پیسے کو لوٹا ہے؟ ان لوگوں کے سامنے جو بھی ہے ان لوگوں نے لوٹنے کو ہی پریفر کیا، اور سننے میں یہ آیا اور میرے نالج میں ابھی تک یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس کی بقایا رقم، اس کی بلکہ کچھ رقم بھی ادا نہیں کی۔ اس بیچارے کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا، وہ میاں صاحب کے جلسے میں کبوتر اڑانے کے بھی اسے پیسے نہیں ملے۔ کبوتر اڑانا ویسے تو بڑا مہنگا شوق ہے، ایک نوابی شوق تھا، لیکن آج کل جو ہے وہ کرائے کے کبوتر بھی مل رہے ہیں۔ ان کرائے کے کبوتروں کا حال احوال آپ لوگوں نے دیکھا، اور آپ لوگوں نے دیکھا ایک ریاست کے اندر دو دستور کس طرح سے نافذ العمل ہے، اور دو دستور کے تحت دو الگ طریقے سے ٹرائل کیسے جاری کیے جا رہے ہیں۔ آج کے ولاگ بس یہی تک تھا، آج ہم ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کے اندر۔ تب تک کے لیے آپ اگر اس چینل پہ نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔